السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدی حضرات جو ہے وہ انہوں نے ڈیبیٹ کیا فرقہ واریت کے اوپر عدنان رشید صاحب سے، اور وہ بیسکلی یہ دکھوانا چاہتے تھے کہ احمدی جماعت جو ہے وہ صحیح فرقہ ہے، اور باقی کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب 73 میں ہیں، وہ جو ہے جہنم جانے والے ہیں۔ وہ بولتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان کے ہی فرقے ہیں، امت کے ہی فرقے ہیں، لیکن وہ جو ہے جہنم جانے والے ہیں۔ تو اس پر جو ہے عدنان رشید صاحب بولتے ہیں کہ وہ جو ہے فرقہ آپ ہے، آپ کا وہ فرقہ ہے جو جہنم جائے گا۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میرا فرقہ جہنم کیسے جائے گا، جب کہ حدیث میں یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ 73 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور صرف ایک ہی فرقہ رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم لوگ تو ایک ہے، اور آپ کا جو جماعت ہے، آپ کے جو، کیونکہ آپ نے تو ہمیں کافر کہہ دیا، اور ہم لوگ تو ایک ہے، تو باقی آپ کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں وہ خود 73 میں بٹے ہوئے ہیں، تو پھر ہم جو ہے کیسے جو ہے جہنم جائیں گے، ہم تو ایک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے مجھے نہیں لگتا عدنان بھائی نے کوئی تسلی بخش جو ہے جواب دیا ہے، اور عدنان بھائی کا وہ ڈیبیٹ بھی میں نے دیکھا، میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ کون سے اہل حدیث سے لکھوا کے لائے فتویٰ، اور جب وہ اہل حدیثوں کا نام لے رہے تھے، جیسے توصیف الرحمان کے جید عالم ہے، بولے نہیں جید عالم نہیں ہے، عمر صدیق جید عالم ہے، نہیں جید عالم نہیں ہے، تو آپ بتا دیجئے بھائی کون جید عالم ہے، نہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ اور یہ تو پورا کا پورا اسکیپزم ہے بھائی، تو پھر آپ اس کو کیوں بول رہے ہو کہ اہل سنت کے معتبر علماء کا فتویٰ لے کے آئیے؟ وہ تو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں فلاں علماء کا لے کے آؤں، آپ نہیں مانو گے، تو وہی بات ہے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی والی بات ہو گئی۔ اور فرقہ واریت کے اوپر ایک چیز سمجھ لیجئے، یہاں سے احمدی حضرات کو بھی ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ فرقہ ہمیشہ جو ہے نا اپنی اصل سے الگ ہوتا ہے۔ جو اصل ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی فرقہ نہیں ڈکلیئر ہوتا، جو اس سے الگ ہوتا ہے وہ فرقہ ڈکلیئر ہوتا ہے۔ تو تو رضی بھائی جو ہے اپنے قادیانی جماعت کو جو ہے وہ صحیح فرقہ ڈکلیئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بولتے کہ میں جو ہوں جو صحابی کے اوپر میں اور میرے صحابی جس پر ہوں گے، وہ جو ہے وہ جماعت جو ہے، وہاں پر فرقے کا ذکر نہیں ہے، جماعت کا ذکر ہے، 73 فرقوں ہوگی، ایک جماعت جنت جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جماعت ورسز فرقہ ہے، یہی چیز قرآن شریف میں بھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی سب جانتے ہیں یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرقہ دیکھیے وہ ہوتا ہے جو اپنی اصل سے ٹوٹ جاتا ہے اور جو قرآن کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا جتنے بھی فرقے ہیں یا اسکول آف تھاٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی فرقہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں بلاتا، وہ اپنے آپ کو جماعتی بلاتا ہے، ان کا اگر آپ اہل حدیثوں کو دیکھو گے تو وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن اور سنت کو سلف صالحین کے منہج پر یہ کریں گے، اور دیوبندی بریلوی جو ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو اپنے بزرگوں کے اقوال کے اوپر کے حساب سے سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے یہ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جو قرآن و سنت جو بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آگے جو لگاتے ہیں وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اہل حدیث بولتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں سلف صالحین کے حساب سے، اور یہاں پر ایک اور پرابلم یہ آتی ہے روایت کی، روایتوں کی وجہ سے تو خود فرقے بن گئے۔ آپ دیکھیے اہل سنت کا جو ہے روایت کا جو حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ الگ ہے، اہل تشیع کے الگ ہے، اور دونوں بولتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی روایتیں جو ہے الگ الگ کیوں ہیں؟ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سنت اور روایت میں فرق ہوتا ہے۔ سنت جو ہے عملی تواتر سے ٹرانسمٹ ہوا ہے، جیسے کہ قرآن ٹرانسمٹ ہوا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا بندہ جو قرآن اور سنت جو مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے منتقل ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر اس کو فالو کرتا ہے
تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کسی فرقے میں، کیونکہ زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ زیادہ تر یا تو قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھنے کا تو اس کو موقع نہیں ملتا ہے کہ پوری کی پوری حدیث وہ پڑھے. اور حدیث تو علم الخاصہ ہے، علم العامہ نہیں ہے. علم العامہ وہی ہے کہ جو کہ سب کو آلریڈی پتہ ہے، جیسے قرآن اور سنت. تو جو بندہ قرآن اور سنت پر جو ہے وہ فرقہ واریت میں یہ چیز نہیں ہوتا. روایتوں کی وجہ سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے. اور شیعہ سنی کی روایتیں الگ الگ ہیں، اور شیعہ کے ایکسیپٹنس اور سنی کے روایت کے ایکسیپٹنس بھی الگ الگ ہے. مثلاً شیعہ جو ہے بخاری کی جو خلفائے ثلاثہ کی فضیلت کی حدیث سے سب کا انکار کرتی ہے. اسی طرح سے سنی جو ہے اصول الکافی کی کتنی حدیثوں کا انکار کرتی ہے، یا نہج البلاغہ کی کتنی ساری روایتوں کا انکار کرتی ہے. تو فرقہ واریت ہمیشہ یہی روایتوں کے بیسس پہ ہوگی. آپ دیکھ لینا ہمیشہ کہ فرقہ واریت جو ہے ہمیشہ روایتوں کے بیسس پہ ہوگی. ایون آپ سنیوں میں آ کے دیکھ لو گے تو جو 4 اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ فرقہ بھی بن سکتا ہے، حنفی، شافعی، مالکی بھی جو ہے، وہ خود جو ہے روایتوں کے معاملے میں 4 اسکول آف تھاٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو آپ دیکھیے روایت جو ہے آپ کو ایگریمنٹ پہ نہیں لے آ پائی. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی فرقے پیدا ہوتے ہیں وہ روایتوں کے بیسس پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں بول رہا ہوں کہ قرآن اور سنت کو جو ہے ہم لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، جو کہ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے منتقل ہوا ہے. تو کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآنسٹ جو ہے وہ سنت کو تو مانتے نہیں ہیں، ہے نا. تو آپ یہ کیسے بول سکتے ہو کہ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے، حالانکہ قرآنسٹ تو سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ قرآنسٹ جو ہے وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ یہ جو ماس ٹرانسمیشن سے قرآن ہم تک پہنچی ہے. اور جو ایک گروہ قرآنسٹ کا یہ مانتا ہے کہ جو ملت ابیکم ابراہیم، کہ ہمیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنا ہے. اور جب نماز پڑھنے کا طریقہ ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی بولتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو ہم لوگ مصلی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جیسے وہاں پر نماز ہوتی ہے وہی نماز کا طریقہ. تو وہ لوگ بھی جو ہے اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے نا سنت النبی کر کے نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ سنت اللہ کر کے مانتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے سنت النبی کا کوئی ذکر نہیں ہے، سنت الرسول کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، سنت اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہم سنت اللہ کو مانتے ہیں. اور سورہ اسراء چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 77 میں بھی جو ہے وہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کو اپروٹ کر دے، لیکن ہماری سنت جو ہے رسولوں کے ساتھ یہی ہوئی ہے کہ رسول ہی ہمیشہ غائب ہوتے. تو یہاں پر سنت اللہ کا لفظ آیا. تو ایک اگر آپ اس دین کو جو ہے سنت اللہ بھی بولتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی حرج ہوگا، یا کسی کو کچھ پرابلم ہوتا ہے کہ کچھ دین کو جو ہے جو کہ آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اگر کوئی اس کو سنت اللہ بھی بولتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کو پرابلم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ دین اگر پریکٹس ہو رہا ہے تو اس کا تو سنت اور پریکٹس تو جاری ہے. اور قرآن ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے سنت الاولین، اور وہ یہ بولتا ہے کہ یہ لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کیونکہ یہ لوگ سنت الاولین کی پیروی کرتے تھے. اور سورہ اسراء میں ہے آیت نمبر 77 کی اللہ کی سنت یہی رہی ہے رسولوں کے لیے کہ وہ رسول کو ہمیشہ غالب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآنسٹ بھی جو ہے وہ بھی قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، لیکن وہ سنت اللہ کو مانتے ہیں. یا تو یہ جو دین ہے، ٹھیک ہے، یہ جو دین ہے یہ ان میں بھی جو ہے نا 2 گروہ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو نماز جو ہے وہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے. نماز آلریڈی جو ہے دین ابراہیم میں یا دین اسلام میں رائج تھا. جو چیز رائج تھا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویسی بات ہے کہ گاڑی کیسے چلاتے کہاں لکھا، وہ لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پہلے سے ہی گاڑی چلا رہے ہیں، اسی کو دیکھ کے دوسرے لوگ گاڑی چلاتے ہیں. اسی طرح سے نماز کا طریقہ، حج کا، زکوٰۃ کا طریقہ جو ہے نا اس امت میں آلریڈی رائج ہے. جو کرنے والی چیز ہے نا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی جو ہے
اس کو رائج کر چکے ہیں. تو جو چیز آلریڈی رائج ہے، جو چیز آلریڈی پریکٹس میں ہے، تو اس کا طریقہ سیکھنے کے لیے آپ کو کوئی بک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی بھی مسلمان کے گھر جائیے، آپ کو قرآن مل جائے گا. آپ کوئی بھی مسجد جائیے، آپ کو نماز پڑھتے لوگ مل جائیں گے. تو پریکٹس میں ہے یہ سب چیزیں. آپ حرم چلے جائیے، آپ کو عمرہ اور حج کرتے لوگ مل جائیں گے. رمضان آنے دیجیے، پوری دنیا کے لوگ روزے رکھنا سٹارٹ کر لیں گے. تو زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پوری جو ہے کیا بولتے ہیں، پوری جو ہے آپ سمجھ لیجئے دین جو ہے وہ آلریڈی پریکٹس میں اس کو عملی تواتر میں. تو جو چیز آلریڈی پریکٹس میں ہے اس کو کسی بک میں دکھانے کی کیا ضرورت ہے نا. اور سب کے ایگریمنٹ پہ یہ جو پریکٹیکل دین ہے، جو پریکٹس کے تھرو جو ہے ٹرانسمٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر سب کا ایگریمنٹ ہے. ڈفرینس کس پر ہوا؟ ڈفرینس ہمیشہ روایت آگے کریٹ کیا. جیسے مثال کے طور پہ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ روایتوں کا بحث ہے. کچھ حنفی جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ کو صحیح مانتے ہیں، اور باقی لوگ باقیوں کی روایتوں کو صحیح مانتے ہیں. ہاتھ کہاں باندھنا ہے یہ روایتوں کا مسئلہ ہے، یہ عملی تواتر کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے حساب سے تو نماز کے طریقے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. کیسے میں بول رہا ہوں کہ دیکھیے جتنی بھی عبادات ہیں نا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں. دو حصے ہوتے ہیں نا، فرض اور نفل. تو فرض اور نفل ہوتے ہیں، تو فرض ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے، نفل ہمیشہ ویریبل رہتا ہے. یہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دین ریجڈ نہ ہو جائے. تو دین میں اختیار دینا بھی اللہ کی سنت ہے. تو آپ دیکھیے کہ نماز کے جو چیز لازم ہے، جو کانسٹنٹ ہے، وہ پوری کی پوری امت میں رائج ہے. قیام کرنا، رکوع کرنا، اور پھر سجدہ کرنا، قرآن شریف پڑھنا نماز میں، یہ پوری امت میں رائج ہے. ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر اختلاف ہے وہ سب روایتوں میں. اور وہ چیز نماز کا اختیاری عمل ہے. ہاتھ باندھنا ہے کہ نہیں باندھنا ہے، باندھنا ہے تو چیسٹ پہ باندھنا ہے یا اس کے نیچے باندھنا ہے. رفع دین کرنا ہے تو یا نہیں کرنا ہے تو کتنی بار کرنا ہے، یا سجدوں کے بیچ میں کرنا ہے، یا ہر اللہ اکبر کے اوپر کرنا ہے. سب روایتوں کی بحث ہے. ڈفرینسز روایتوں نے کریٹ کیا ہے. اور ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نماز کا اختیاری حصہ ہے، چاہے تو کر لے چاہے تو نہیں کرے. آمین زور سے بولنا ہے یا آہستہ سے بولنا ہے، چاہے تو زور سے بولے چاہے تو آہستہ بولے. تراویح 8 پڑھنا ہے 20 پڑھنا ہے، تراویح آپ 8 پڑھے یا 20 پڑھے، قیام الليل ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے منتقل ہوا ہے، جو اس کو فالو کرے گا وہی اصل دین پہ ہوگا. کیونکہ اس پر ہی جو ہے باقی لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں. چاہے وہ قرآنسٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ سنت اللہ کر کے مان لیتا ہے. تو میں ایک ایسی بات بولا ہوں جس پر سب یونائٹ ہو جائیں ہو سکتے، اور وہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھنا چاہیے اور آپس میں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے. اور جو بندہ فرقوں میں بڑھ گیا، اب جیسے یہ بولتے ہیں احمدی مسلمان، اپنے آپ کو بولتے ہیں نا احمدی مسلمان، تو آپ نے احمدی اپنے آگے لگا دیا تو اس کا مطلب ہے آپ فرقوں میں بڑھ گیا. آپ کو صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا پڑے گا. اور جو بندہ اپنے آگے دیوبندی مسلمان، سلفی مسلمان، اہل سنت مسلمان، اہل تشیع مسلمان لگا دیا ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے وہ فرقوں میں بڑھ گیا. آپ یہ بول سکتے ہیں کہ میں اہل سنت سے اتفاق رکھتا ہوں، اہل تشیع سے کچھ اتفاق رکھتا ہوں، یہ بھی پاسبل ہے. آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ میں کچھ چیزوں میں، ہر چیزوں میں نہیں، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا اس میں نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کچھ چیزوں میں، جیسے آپ بول سکتے ہیں کہ احمدی حضرات سے بھی مجھے اتفاق ہے. اس اتفاق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے اتفاق کرنے سے آپ وہ بن نہیں جاتے. اگر میں کسی مسئلے میں احناف سے اتفاق کرتا ہوں تو میں احناف بن نہیں گیا. تو اسی طرح سے آپ جو ہے جب آپ بن جاتے وہ چیز تو آپ فرقہ بن جاتے. اگر آپ کوئی چیز بن گئے ہے، جیسے آپ احمدی مسلمان بن گئے تو آپ احمدی فرقہ ہی ہے، پھر آپ اصل میں نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ایک ایکسٹرا چیز احمدی ایڈ کر دیا نا دین میں. آپ کو صرف مسلمان ہونا ہی پڑے گا، اور باقیوں سے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہو. آپ اتفاق رکھ سکتے ہیں دوسرے گروپ سے، لیکن آپ وہ چیز بن نہیں سکتے کمپلیٹلی. آپ کو صرف کمپلیٹلی مسلمان ہی بننا پڑے گا.